نے مدرسے کو ختم کیا، لیکن پھر بھی ہم 60,000 کی تعداد میں دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ 60,000 کی تعداد میں ہمیں دنیا سے ختم کیا گیا۔ 20,000 ایسے نوجوان جو عنفوان شراب کی زندگی گزار رہے ہیں، عین جوانی کا وقت ہے، ان جوانوں سے کہا گیا تم کو گولی سے نہیں مارا جائے گا، بلکہ ایک ایک جوان کو پکڑ کر اس کے بوڑھے باپ کی گود میں بٹھایا جائے گا اور ٹھٹر چھری سے بوڑھے باپ کی گود میں اس کو ذبح کیا جائے گا۔ وہ بوڑھا رو رہا ہے اور میرے لوٹے جگر کو قتل نہ کرو اور میرے لال کو نہ مارو، ابھی بیٹے کی امنگیں باقی ہیں، ابھی لال کی چاہتیں باقی ہے، ابھی لال نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، میں نے پوری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے لال کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس ظالم عیسائی نے کہا او بوڑھے یاد رکھ، پہلے تیرے لفظ جگر کو تیری گود میں قتل کیا جائے گا اور پھر بھی خون کا فوارہ تیری آنکھوں پر پڑے گا اور تو بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ وہ بچے جو اپنی ماں کے پستان سے چھنتے ہوئے دودھ پی رہے تھے، ان کو ماں کے سینے سے چھینا جاتا ہے، باریک سنگینیوں پر ان کو گھمایا جاتا ہے اور ان کو کوڑی پر پھینکا جاتا ہے اور وہ بچے تڑپ تڑپ کر کوڑیوں پر پڑ کر جان دے دیتے ہیں۔ اس طریقے پر 60,000 کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، لیکن کہنے والے نے کہا ہم نے شراب پی، اللہ کا عذاب نہیں آیا، ہم نے خنزیر کھایا، اللہ کا عذاب نہیں آیا، ہم نے مسجد کی اذانوں پر پابندی لگائی، اللہ کا عذاب نہیں آیا، رب کی پکڑ نہیں آئی، لیکن جس دن ہم نے قرآن کی تعلیم کو بند کیا اور ہم نے مدرسوں کو ختم کیا، رب کی پکڑ آ جاتی ہے اور ہم 60,000 کی تعداد میں دنیا سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ اور آپ کی نسل قرآن سے دور رہیں گی، یاد رکھنا تاریخ میں نام بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم سرفرازی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، اس دنیا میں دبدبا تمہارا ہو، یہ تم یہ چاہتے ہو، تو یاد رکھنا پورے طور پر اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر ایمان والا ترقی کرے، ارے قرآن کو چھوڑ کر ایمان والا بلندی حاصل کرے، یہ دیوانے کا خواب ہے جو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرا دل روتا ہے، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، اس حقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا سوز ہے۔ اور مسلمانوں، اب پورا سال گزر جاتا ہے، تمہارے گھروں میں اللہ کے کلام کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا سال گزر جاتا ہے، اب مسلم گھرانوں میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، اور پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن پر جو درد جمی ہوئی ہے، اب مسلم گھرانوں میں سال بھر تک اس درد کو جھاڑنے والا پورا سال گزر جاتا ہے، اب ہمارے گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، اب ہمارے گھروں میں قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ چھوٹا بھی قرآن پڑھتا ہے، بڑا بھی قرآن پڑھتا ہے، بچیاں بھی قرآن پڑھتی ہے، بیٹیاں قرآن پڑھتی ہے، مائیں بہنیں قرآن پڑھتی ہے، رات کی تاریکی اور سناٹا ہوتا ہے اور نبی کے دیوانے اور مستانے رات کی تاریکیوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے یہ سوچا کہ میرے دیوانے اپنی رات کس طرح بتاتے ہیں، صحابہ راتوں کو کرتے کیا ہیں، یہ رات اپنی کس طرح گزارتے ہیں، اور ذرا سوچو تو صحیح، سارے لوگ اپنے بستروں پر ہیں اور آمینہ کا لخت جگر رات کی تاریکی میں صحابہ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور صحابہ کے گھروں کا گشت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے،
تو حضرت ابو بکر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح کو نبی نے دونوں کو بلایا اور کہا ابو بکر رات تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تھا اور صدیق یہ تو بتا تو آہستہ آہستہ اللہ کا کلام کیوں پڑھ رہا تھا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کے پیغمبر میں جس ذات کو سنا رہا تھا وہ میرا رب تو آہستہ بھی سنتا ہے۔ کہ عمر تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا خدا کے پیغمبر میں امت کو جگا رہا تھا اور شیطانوں کو بھگا رہا تھا، میں یہ پیغام دے رہا تھا اور لوگوں یہ رات کی تاریکی اور سناٹا تمہارے سونے کے لیے نہیں ہے، ارے اٹھو اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیو ذرا سوچو وہ کیا دور اور زمانہ تھا کہ نبی کے دیوانے اور مستانے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک دور اور ایک زمانہ اس امت میں ایسا بھی آیا ہے کہ مسلمان لڑکیاں یہ کہا کرتی تھی ابو جان میں جوان ہو چکی ہوں، آپ کو میری شادی کی فکر ہوگی اور میرے والد گرامی آپ جس لڑکے کا میرے لیے بندوبست کریں گے وہ بیٹا اللہ کا کلام پڑھنا جانتا ہو، میں اپنے شوہر سے اللہ کا کلام پڑھنا سیکھوں گی اور اس سے مہر بھی نہیں لوں گی۔ کیا حسین جذبات تھے تیری بیٹی کے کہ تیری بیٹی کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی میرا شوہر اللہ کا کلام پڑھنا جانتا ہو، میں اپنے شوہر سے خدا کا کلام پڑھنا سیکھوں گی اور اس سے مہر بھی نہیں لوں گی۔ اور آج میرے ایک دوست نے مجھ سے بتایا ان سے کسی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ بتاؤ۔ میرے بھائیوں میں کیسے کہوں، خدا کی قسم دل نکل جاتا ہے۔ یہ ایمان والا یوں کہہ رہا ہے رشتہ تو بتانا لیکن ذرا اس کا خیال رکھنا اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، اور داڑھی سے چہرے اگر بدنما ہوتے داڑھی میرے سرکار کی سنت نہ ہوتی۔ مسلمان اور تو بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے اور پہلے سے یہ شرط لگاتا ہے کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، کیوں تجھے معلوم ہے اپنی بیٹی کا کردار، تجھے معلوم ہے اپنی بیٹی کا اخلاق، تجھے معلوم ہے اپنی بیٹی کی زندگی، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ میری بیٹی داڑھی والے کو پسند نہیں کر سکتی۔ اور کب تک تیری بیٹی کے یہ حسین جذبات تھے، وہ یہ چاہتی تھی میرا شوہر اللہ کا کلام پڑھنا جانتا ہو، میں تو اس بیچارے سے مہر بھی نہیں لوں گی، میں اسی طرح اس سے کلام سیکھوں گی اور اس کے مہر بھی معاف کر دوں گی۔ لیکن آج ذرا سوچو یہ ہماری نسل کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ پھر مسلمان کہتا ہے کہ حالات کیوں آ رہے ہیں، اور تو نے اپنے گریبان میں جا کر دیکھا کہ تو اور تیری نسل دین سے کتنا دور ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ امت کا ہر بڑا انسان اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ مسلمانوں چاہے کوئی برادری کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہو یا عہد و منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، جو بڑا انسان ہوتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے کلام سے جڑوں، میری نسل قرآن سے جڑے۔ سماج اور معاشرے کا ہر بڑا انسان اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ لیکن کیا کہیں کس کی نظر لگی، یکایک زمانے نے کروٹ بدلی اور اب بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا۔ اب بڑے لوگ اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑتے، اب یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، جس کے پاس پینے کے لیے نہ ہو وہ قرآن پڑھائے گا۔ ہمارے پاس 2-4 لاکھ روپے ہیں، 10-20 لاکھ روپے کے ہم مالک ہیں، ہم کالج اور اسکول کی تعلیم دلا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھا سکتے ہیں۔ اور مسلمان کل تک تو جتنا بڑا ہوتا تھا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتا تھا، آج خدا نے چند ٹکے دے دیے، تو زمین پر پیر مار کر چلتا ہے
نہیں تھی سماج اور معاشرے میں جن کا کوئی منصب اور عہدہ نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، وہ لوگوں کے سروں کے تاج بن گئے، لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن گئے، اور مسلمانوں کہنے کو کھل کر ارے بڑوں نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا، چھوٹوں نے قرآن کو سنبھالا، اور آج اگر یہ امت محمدیہ سارے کے سارے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کریں گے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میرا رب تمہارا محتاج نہیں، جو بت خانوں میں بیٹھے ہوئے، جو شرم خانوں میں بیٹھے ہوئے بتوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہے ہیں، میرا رب ان کی پیشانی کو کھینچ کر لائے گا اور ان سے اپنے کلام کی حفاظت کرائے گا، لیکن تیرا اور میرا کیا بنے گا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا رب تمہارا محتاج نہیں۔ کل تک بڑے لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، رب نے چھوٹے کو کھڑا کر دیا۔ اگر یہ چھوٹے بھی الگ ہوں گے، رب صنم خانوں سے، بت خانوں سے، مندروں سے بت کے پجاریوں کو پکڑ کر لائے گا اور ان سے اپنے کلام کی حفاظت کرائے گا، لیکن میرے بھائی میرا اور آپ کا کیا بنے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہماری نسلیں قرآن نہیں پڑھیں گی، قرآن ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھ نبی کے دیوانے، یہ قرآن باقی رہے گا لیکن ہم نہ رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی زمین پر عزت سے رہیں، وقار سے رہیں، ہماری حیثیت کو اس دنیا میں ہمیں عروج ہو، میرے پیارو دل و جان سے قرآن سے جڑنا ہوگا، اللہ کے کلام کو بہت زیادہ محبوب رکھنا ہوگا، اپنی نسل کو قرآن سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ سماج اور معاشرے کا ہر بڑا آدمی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا تھا۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی ملک کا ایک فرما روا گزرا ہے شاہجہاں، وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، آپ اور میرے جیسا نبی کا دیوانہ داڑھی کرتے والا ہے، اس ہندوستان پر حکومت کرتا ہے۔ اور آج کا ہندوستان نہیں، متحدہ ہندوستان، جس میں سے پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، افغانستان، یہ کئی ملک الگ ہو گئے، یہ سارا کا سارا ایک ہی ہندوستان تھا، اور اس کا بادشاہ ہے شاہجہاں۔ شاہجہاں کا بیٹا ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب کے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اور مسلمانوں میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، تو غور تو کرو کس کا پوتا حافظ قرآن ہوتا ہے؟ جو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ وہ تمہارے پچھوڑے کا پردھان یا چودھری نہیں ہے، 2 4 10 20 بیگھے کا مالک نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس کا پوتا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اورنگزیب دوڑا ہوا آگرے جاتا ہے اور آگرہ جا کر کہتا ہے ابو جان آپ کو خوش ہونا چاہیے، آج تو آپ کو خوشی سے جھوم جانا چاہیے، تمہارا پوتا حافظ قرآن ہوا ہے۔ شاہجہاں کہنے لگا لگتے جگر، یہ خوشی تمہارے لیے، یہ مسرتیں تمہارے لیے، یہ خوشی کے لمحات تیرے لیے، اور تیرا ہی لگتے جگر حافظ قرآن ہوا ہے۔ شاہجہاں کو اس وقت خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے اورنگزیب اسی وقت آگرے سے واپس آتا ہے اور 2 2.5 سال میں قرآن کریم حفظ کر کے پھر آگرے جاتا ہے، اور جا کر کہا ابو جان اب تو خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو چکا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد نے اس ملک پر حکومت اپنی قوت سے کی ہے، اپنی بازو کی طاقت سے کی ہے، فوجوں کی طاقتوں سے کی ہے؟ نہیں مسلمانوں، ان کو تاج و تخت سے زیادہ اللہ کا کلام محبوب ہوا کرتا تھا، اس لیے اس ملک کے بادشاہ ہوتے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو قرآن سے دور کیا، اس لیے دشمن تمہارا وجود بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کھیل بنایا ہے مسلمانوں نے، آوارگی آ چکی ہے مسلمانوں میں، خدا نے چند ٹکے دے دیے، اب دندراتا پھرتا ہے، قرآن کی تعلیم کی کوئی حیثیت تیری نظر میں نہیں ہے۔ 2 باتیں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں،
آج ہم اپنی معصیتوں کو، گناہوں کو، جرائم کو دیکھیں کہ ہم کس قدر گناہ کرتے ہیں۔ کون سا گھر ہے جہاں زنا